پروردگار نے ہمارے اوپر ایک بہت بڑی نعمت عطا کی اور ہمیں یہ ملک عطا کیا، اور اس ملک کے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 قسم کے موسم عطا کیے۔ اس ملک میں اللہ نے ہمیں پہاڑوں جیسی نعمت عطا کی۔ اس ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں گرمی سردی خزاں بہار عطا کی۔ اس ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شب و روز عطا کیے۔ اس ملک میں پروردگار نے ہمیں جڑی بوٹیوں کی شکل میں نعمتیں عطا کیں۔ اس ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسجدوں کی شکل میں ایک آزادانہ عبادت کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اس ملک میں پروردگار نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، ٹھکراؤ گے؟ تو ہم پروردگار کا جتنا بھی شکر ادا کریں نہیں کر سکتے۔ پوری زندگی سجدے میں گزار دیں، شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ کتنی نمازیں پڑھیں، شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ کتنی عبادت اور ریاضت کریں، شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں اپنے خزانوں سے، اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا کر دی، اتنا بڑا ملک عطا کر دیا، اتنی نعمتیں عطا کر دیں۔ آج ہم اس ملک کا کیا شکر ادا کر رہے ہیں؟ آج ہم اس ملک کو کہاں پر لے کے جا رہے ہیں؟ میں سیاسی کارکنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے لیڈروں کی محبت میں اس قدر اندھے ہو چکے ہیں، اس قدر پاگل ہو چکے ہیں، اس قدر مجنون ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے لیڈروں کو اللہ کے نیک بندوں سے زیادہ درجہ دے دیں، غوث اور قطب سے زیادہ درجہ دے دیں، صحابی سے زیادہ درجہ دے دیں، حتیٰ کہ نبی کے برابر اپنے سیاسی لیڈروں کو ہم لا کر کھڑا کر دیں۔ کیا ہماری عقل یہ گوارا کرتی ہے؟ ہمارا فہم یہ گوارا کرتا ہے؟ اور ہماری یہ غیرت اور عزت یہ گوارا کرتی ہے کہ ایک سیاسی لیڈر کو ہم نبی کے برابر لا کر کھڑا کر دے؟ ایک سیاسی لیڈر کو جس کا حلیہ اسلام کے مطابق نہیں ہے، جس کا عمل اسلام کے مطابق نہیں ہے، جس کی شکل اور جس کا چہرہ اسلام کے مطابق نہیں ہے، جس کا لباس اسلام کے مطابق نہیں ہے، جس کا چلنا پھرنا اسلام کے مطابق نہیں ہے، جس کے جلسے اور جلوس اسلام کے مطابق نہیں ہے، ہم اس کو نبی کے برابر لا کر کھڑا کر دیں؟ ہم اس کی پیروی کو نبی کی پیروی سمجھے، اس کی بات ماننے کو ہم نبی کی بات تصور کریں؟ کیا ہمارے اندر عقل نہیں ہے؟ ہمارے اندر شعور نہیں ہے؟ ہمارے اندر دل نہیں ہے؟ ہمارے اندر غیرت نہیں ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا یہ ملک کا شکریہ ادا کر رہے ہیں یا ملک کے ساتھ بے وفائی اور غداری کر رہے ہیں؟ ہمیں 1 منٹ کے لیے سوچنا ہوگا۔ میں کسی سیاسی لیڈر کا مخالف نہیں ہوں، میں کسی سیاسی لیڈر کو ضد میں نہیں لانا چاہتا، لیکن دین کی بات کو چھپانا بھی ایک لا دینیت ہے، دین کی بات کو مخفی رکھنا بھی ایک گویا کہ دین کے ساتھ غداری ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے بہت سارے لیڈر ایسے ہیں کہ اگرچہ وہ ولی تو نہیں ہے، غوث اور قطب تو نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو کوئی مقتدر شخصیات کے برابر نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو ولیوں کے برابر نہیں سمجھتے، غوث اور قطب کے برابر نہیں سمجھتے، صحابی اور نبی کے برابر نہیں سمجھتے، اور یہ تو تصور کرنا ہی گناہ ہے۔ یہاں سے تو انسان کا تنزل شروع ہوتا ہے۔ تو میں بات واضح کر لوں، ایک ہمارے ملک کا سیاسی لیڈر ہے جس کو عمران خان کہتے ہیں، کسی بھی جماعت کو عروج ملتا ہے تو محنت کی وجہ سے ملتا ہے۔ لیڈر کے اخلاص اور اس کے جو ہے مسلسل جد و جہد سے ملتا ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں اس سیاسی لیڈر نے اپنی جماعت کو پروان چڑھانے کے لیے کبھی تو ریاست مدینہ کا سہارا لیا، کبھی ختم نبوت کا سہارا لیا، کبھی حضرت علی کے فیصلوں کا سہارا لیا، کبھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلوں کا سہارا لیا، اور عوام کو بیوقوف بنایا کہ میں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو بڑا مانتا ہوں، میں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلوں کو مانتا ہوں، میں تو نبی کے فیصلوں کو مانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب ہم نے اس کا عمل دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھا، جب ہم نے اس کا فیصلہ دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف تھا، جب ہم نے اس کے فیصلے دیکھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف تھے، تو کیا منہ سے
تو ریاست مدینہ اور عمل سے خلاف مدینہ، یہ تضاد جو ہے یہ چند دن تو چل سکتا ہے لیکن ہمیشہ نہیں چل سکتا۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس سیاسی جماعت کے کارکنوں نے یہاں لاہور کی سرزمین پر ایک جلسے میں، جس جلسے میں ان کی قیادت موجود ہے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، اس جلسے میں ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 2 ہی بیٹے دیے ہیں، ایک بیٹا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے گھر جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور دوسرا بیٹا اکرام اللہ نیازی کے گھر جس کو عمران خان کہتے ہیں۔ یہ بات جب بچے نے کہی تو سٹیج سے تالیوں کی آواز آئی، وہ خوش ہوئے، مسکرائے، تبسم کیا۔ کسی کے اندر یہ جرت نہیں تھی کہ اس بچے کو کہتے یہ تمہیں کس نے سکھایا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کیا تمہیں کسی نے یہ سکھا کر بھیجا کہ جلسے میں یہ کام کرنا اور یہ 2 باتیں کہنا۔ میں یہ سمجھتا ہوں بچہ اپنی عقل و دانش سے یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کو سکھایا گیا ہے، اس کو بتایا گیا ہے، اس کو ٹرین کیا گیا ہے، اس کی پریکٹس کرائی گئی ہے کہ آپ نے جلسے میں یہ بات کہنی ہے۔ ورنہ جو جلسے میں اس وقت موجود تھے، اسٹیج کے اوپر موجود تھے، ان کو تردید کرنی چاہیے تھی، ان کو ان کا رد کرنا چاہیے تھا کہ نہیں، ایک طرف اکرام اللہ نیازی کا بیٹا، ایک طرف حضرت عبداللہ کا بیٹا، کیا ان کا موازنہ ہو سکتا ہے، ان کا مقابلہ ہو سکتا ہے، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ میں کس زبان کے ساتھ اس لفظ کی تردید کروں؟ اس کا تو سوچنا ہی گناہ ہے کہ ایک شخص 1444 سال بعد آنے والا اور ایک شخص اللہ کا نبی بن کر اللہ نے جس کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا ہو، وہ مدینے کی، مکے کی سرزمین پر آیا ہو اور اس کی فضیلت قرآن کریم میں جاگتی اور مسکراتی ہو، تو کیا اس کے برابر کوئی ہو سکتا ہے؟ اس کی کسی نے تردید نہیں کی۔ اور دوسرا واقعہ پشاور میں ہوا، جس میں جلسے کے بعد دعا کے دوران لوگ کہتے ہیں کہ وہ مولوی صاحب تھے، عالم صاحب تھے۔ میں کہتا ہوں وہ عالم نہیں تھا، وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عالم کے درجے پہ ہو جو یہ کہے کہ عمران خان کی بات کو ماننا ہمارے لیے ایسا ہے جیسے نبی کی بات کو ماننا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سیاسی لیڈر کو اور سیاسی لیڈر کی بات کو ماننے کے لیے ایک نبی کی بات کی جو ہے پیروی کی طرح اس کی بات کو قرار دیا جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں آخر میں کہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں، عمران خان کی غیر مقبولیت اور اس کے تنزل کے لیے، اور اس کی یہ جو آج وہ حالات اور دن بدن اپنا ڈگمگا رہے ہیں، حالات و واقعات ان کے خلاف جا رہے ہیں، اس میں اور کسی بات کا کوئی قصور نہیں ہے، صرف یہ 2 باتوں کا جرم ہے۔ یہ 2 باتیں ایسی نمایاں ہیں کہ ان 2 باتوں کی وجہ سے ان کے اوپر زوال آیا ہے۔ اور میں یہ کیوں نہ کہوں، یہ 2 واقعات جو ہیں، ایک لاہور کا، پشاور کا، کیا عمران خان کو اس کا علم نہیں ہے؟ عمران خان کی زبان نے اس کی تردید کی ہے؟ عمران خان نے اس کا رد کیا ہے؟ کیا عمران خان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ آپ میرے سیاسی کارکن ہیں، آپ مجھے نبیوں تک پہنچانے کی کوشش اور جسارت مت کریں؟ نہ میں ایک نبی تو بڑی دور کی بات ہے، ایک صحابی تو دور کی بات ہے، ایک تابعی تو دور کی بات ہے، تبع تابعی تو دور کی بات ہے۔ آج ہمارے صرف ایک عمران خان کی بات نہیں کرتا، ہمارا کوئی سیاسی لیڈر لے لیں، ایک ولی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ میں تو کہتا ہوں ایک شریف انسان ہی ہو جائے تو بڑی ہمارے لیے غنیمت ہے، ایک سچا انسان ہو جائے، کوئی لیڈر اپنی سچائی کا دعویٰ کر کے بتائے کہ وہ 100% سچ بولتا ہے اور 100% اس نے سچائی کے زمرے میں حکومت کی ہے اور پاکستان کی وفاداری کی ہے، یہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ اور ہم اس کو جو ہے نبیوں کے برابر ملا دیں۔ ان لوگوں کے تنزل کی وجہ یہ 2 چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس قدر اوپر چلے جائیں تو لیڈر کو چاہیے نا ان کی تردید کرے، ان کا محاسبہ کرے۔ اگر آپ کی ایک جماعت سے
کچھ لوگ بے وفائی کرتے ہیں، غداری کرتے ہیں، تو آپ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ انہوں نے میرے ٹکٹ پر الیکشن لڑا اور میرے ٹکٹ پر جیت کر یہ اسمبلی میں آئے، آج مجھ سے غداری کر رہے ہیں، نوٹس دیا جائے۔ اس ووٹ کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے ٹکٹ پر اگر کوئی جیت کر اسمبلی میں آتا ہے تو آپ کے ساتھ وفاداری کرنا اس کا فرض بنتا ہے۔ تو کیا اللہ نے آپ کو اگر ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے، آپ کو اللہ نے اتنی عزت دی ہے، لیڈر بنایا ہے، اس منصب پہ لایا ہے، تو کیا آپ کو نہیں چاہیے اگر کوئی کارکن خلاف شریعت کوئی کام کرتا ہے تو آپ کا حق بنتا ہے اس کی زبان کو روکنا، اس کے منہ کو روکنا، اس کو لگام دینا کہ خبردار مجھے ولیوں تک نہ پہنچایا جائے، غوثوں تک نہ پہنچایا جائے، نبیوں تک نہ پہنچایا جائے، میں ایک انسان ہوں، خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، یہ کہہ کر اپنے آپ کو آپ اور اونچا کر سکتے تھے۔ لیکن آپ کی زبان نے آج کے دن تک نہ کسی اخبار میں، نہ کسی میگزین میں، نہ کسی رسالے میں، نہ کسی سوشل میڈیا میں، اور نہ ہی کسی ٹی وی پروگرام میں آج تک آپ نے اس کی تردید نہیں کی۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں یہ آپ کی تنزلی ہے، یہ آپ کا جو عروج تھا اس کا زوال شروع ہو چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دن بدن آپ کے لیے جو سونا ہے وہ مٹی بنتا جا رہا ہے۔